وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 17ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 75 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے اچھی سمجھ دی تھی اور ہم انہیں خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کے تم پجاری بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، لوگوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے باپ دادے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس سچ لے کر آئے ہو یا مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بت کے پاس واپس آ جائیں۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ لوگ جب واپس آئے تو کہا جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بے شک بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے پھر اس ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو ان لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کیا تم نے توڑ پھوڑ کیا ہے؟ قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اس لیے ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بت بولتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم لوگ ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے اے ابراہیم یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان بناوٹی معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہی لوگوں کو گھاٹے یعنی نقصان میں ڈال دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین یعنی شام اور فلسطین کی طرف لے گئے جس میں جہان والوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام کی شکل میں الگ سے پوتا بھی دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان سب نیک لوگوں کو پیشوا یعنی امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ وہ نیک کام کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور ہم نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی
یعنی صدوم سے بچا لیا جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، یعنی مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ہی برے اور گنہگار تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا اور وہ بے شک نیک آدمی تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 5واں رکوع ہے جس کے اندر 25 آیتیں ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 75 تک، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا کیونکہ یہ سورہ انبیاء نبیوں کے واقعات والی سورہ ہے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بھی قوم کا تذکرہ ہے 1-2 آیتوں میں۔ تو اب آئیے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں آیت نمبر 52 پر غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اپنایا، جبکہ ان کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے۔ وہ مہنت کے گھر پیدا ہوئے تھے لیکن وہ توحید والے بن گئے اور توحید والوں کے امام بن گئے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس لیے جو توحید پر آ گیا اسے چاہیے کہ اپنی قوم کو سمجھائے، اپنے گھر والوں کو سمجھائے، شرک سے دور رہنے کی تلقین کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ابا آزر سے اور اپنی قوم سے، اے میری قوم، پہلے اپنے ابا سے کہا میرے ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ، اپنی قوم سے کہا کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ بت کیا ہے جن کو تم پوج رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پوجتے ہوئے پایا ہے، عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ جواب ہر زمانے میں یہی رہا کہ باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہے۔ قوم کھیل کود میں گئی، میدان میں گئی، اس کے بعد یہ بت خانے میں آئے تو وہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ جب قوم آئی تو اس کے بعد کہا کہ ارے یہ سب تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہا پوچھ لو اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ توحید بتانا تھا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں تم اس کو پوج رہے ہو؟ آیت نمبر 76 اور 67 پر غور کیجئے۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، اللہ کے علاوہ جس کو تم پوج رہے ہو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان، افسوس ہے تم پر، اللہ کے علاوہ جس کو تم پوج رہے ہو، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اب لوگوں نے کیا کیا، سیدھا ان کو اٹھایا اور آگ میں ڈال دیا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، آگ میں ڈال دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اب یہاں غور کیجئے، صرف آگ اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک سے نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن کہا نہیں، سلامتی والی ہو جائے، یعنی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، کسی شاعر نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اور ہمیشہ سے رہا ہے جو ناحق پر ہوتے ہیں وہی حق والے کو پریشان کرتے ہیں، اور آزمائش سب سے زیادہ نبیوں کی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور آگ نے نہیں جلایا۔ اب آگے ہے آیت نمبر 74-75 بغور کیجئے۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ صدوم کا فلسطین کے قریب ہے، کانت تعمل الخبائث، ان کی قوم جو تھی وہ غلط کام کرتی تھی، مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، ہومو سیکشوالٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تھا ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کر دیا ہے اور سیدھا اٹھوایا اور زمین میں مار دیا۔ آج ان کا علاقہ بحیر مردار، ڈیڈ سی کے نام سے مشہور ہے، وہاں دیکھ لیجئے پانی ہی پانی ہے، عبرت کا سامان ہے۔ تو جو بھی غلط کام کرے گا، مرد مرد سے خواہش پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہیں کہیں پر یہ قانون بھی بنتا جا رہا ہے، کہیں کہیں پر بن گیا ہے۔ تو اگر فطرت سے کوئی بھی کھلواڑ کرے گا تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ اس کی بیوی کا کیا ہوگا، بال بچے کا کیا ہوگا، پیدائش کیسے ہوگی؟ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، اسے ڈرنا چاہیے، اگر یہ غلط کام کریں گے تو کہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔